میں اس وقت موجود ہوں ہمارے جو ضلع خیبر ہے ترخم کے قریب ہوں. ترخم سے ابھی واپس آ رہا ہوں. ترخم وہ مقام ہے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مین روٹ ہے اور پاکستان اور افغانستان کا جو مین گیٹ ہے وہ بھی وہاں پر ہے. چند روز قبل یہاں پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے تھے. صرف وہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ صوبائی اور وفاقی وزراء کے ساتھ ساتھ افغانستان سے بھی حکومتی جو نمائندے ہیں وہ آئے تھے, ان کے وزراء بھی آئے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے جو روٹ ہے ترخم بارڈر کو 24 گھنٹے سروس کے لیے انہوں نے کھولنے کا اعلان کیا اور باقاعدہ ان کا افتتاح کیا. اب وہی ہے, چل رہا ہے, 24 گھنٹے کھلے ہیں روڈ. لیکن ایک بات یہاں پر ہم نے دیکھا, جو نوٹ کی ہے ہم نے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے جو حکام ہے اس کے نوٹس میں لایا جائے. یہاں پر جو پہلے ایک کاؤنٹر قائم کیا گیا تھا جو پاکستان سے جانے والے افغانستان کے لیے گاڑیوں کو کلیئر کرتے ہیں, وہ ایک ہی دفتر ہے. اور افغانستان سے جو آنے والے ٹرک ہے وہ بھی وہی ان کو کلیئرنس دیتے ہیں. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی راستے ہیں کارخانوں مارکیٹ سے ہو کے جب ضلع خیبر میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو ترخم تک کا روڈ سائڈ پر اور روڈ کے آس پاس بھی ٹرک کڑے ہیں. 2 دن سے بھی یہاں پر ٹرک کڑے ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے سے بھی یہاں پر ٹرک کڑے ہوئے ہیں. اور ٹرک کا مسئلہ یہ ہے کہ ترخم پہ جو ٹرمینل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو اتنا تیز سروس دے دیں کہ وہ 4 5 6 گھنٹے میں ایک ٹرک یہاں سے نکل جائیں. بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو ہم نے بات کی, خصوصاً جو ٹرک اونرز ہے, ٹرک اونر ایسوسیشن سے ہم نے بات کی, جو پاک افغان جو تاجر ہے اس سے ہم نے بات کی. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر کلیئرنگ جو پوائنٹس ہے وہ زیادہ بن جائیں. راستے میں جگہ ہیں کافی, حمزہ آبا مزار کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی وسیع و عریض جگہ ہے, وہاں بھی ممکن ہے. راستے میں اور بھی بہت سارے ممکن ہیں جہاں پر ٹرمینل بھی بن سکتے ہیں. اگر چھوٹے چھوٹے, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اگر اس ضلع خیبر کے حدود میں 5 6 ٹرمینل بھی بن جائیں تو جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں, وہ صرف اسی کے لیے کہ یہاں پر کلیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. کلیئرنگ میں 2 دن بھی گزر جاتے ہیں, ایک ٹرک کڑے ہیں. اس میں جو سٹاف ہے, جو عملہ رکین ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرک کے نیچے مستقل طور پر چٹھائیاں بچھا کے, رضائیں بچھا کے وہ بیٹھے ہیں. کلیئر ہونے کے جو مسئلے ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں. اور ایک ٹرک پر یہاں پر 2 دن بھی گزرتے ہیں, 3 دن بھی گزر جاتے ہیں. 24 گھنٹے کا تو سے قبل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ ہم نے دیکھا, یہاں کے لوگ بھی خوش بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں, کیونکہ یہاں جتنے بھی روڈ ہے وہ آمد و رفت کے لیے ناکافی ہے. ویسے بھی چونکہ بہت زیادہ افغانستان کے لوگ بھی ہیں یہاں پر, ضلع خیبر کے لوگ بھی ہیں, کچھ وزٹرز بھی آ رہے ہیں ترخم تک, تو یہاں پر روڈ پر آمد و رفت کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اگر یہ ٹرالے جو ہم نے دیکھے ہیں, 2 ٹرالے بھی ایک سائڈ پر کھڑے ہیں اور ایک گاڑی کی جانے کا راستہ ہوتا ہے, تو حادثات بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے آمد و رفت میں مشکلات بھی ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہاں لوکل مسائل کے لیے, جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ رات بھی ادھر ہی ہوتے ہیں یہ لوگ, دن بھی. ہاں, اسے اندازہ نہیں لگتا ہے کہ اپنا کوئی ہے, غیر کوئی ہے, کوئی تخریب کار ہے, کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے. اس کو امن و امان کے مسئلے سے وہ ڈر رہے ہیں. ابھی تک اللہ نہ کرے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے. لیکن سب سے جو اہم مسئلہ جو ہم نے دیکھا, لوگ بھی خوش ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ تھا. اور جو ٹرانسپورٹ حضرات ہے وہ بھی خوش ہے, تاجر برادری بھی خوش ہے. لیکن ان کے کلیئر ہونے کا جو مسئلہ ہے اگر وہ حل ہو گیا تو بڑی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے شکایت بھی کی ہے کہ جگہ جگہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں چیک پوسٹوں پر. خیر, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص انداز میں ہے, تھوڑے بہت زیادہ اگر دے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. لیکن بعض مقامات پر جو یوں سمجھے کہ غنڈہ ٹیکس ہم اسے کہہ سکتے ہیں, پشاور سے کارخانوں مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی یہاں پر کچھ لوگ ہیں جس سے 1500 روپے یا 3 ہزار روپے وہ وصول کر لیتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی حکومت یا یہاں کے جو انتظامیہ ہیں یا NLC کے لوگ ہوں,
تو وہ مسئلہ حل کرے کہ ان حکومت کو جو چنگی ہے جو محصولات ہے یا انہوں نے یہاں پر روڈ پر موجود خاصداروں کو یا لیویز اہلکار ہے یا پولیس اہلکار ہیں ان کو تھوڑا بہت دے دیا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر خوش بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. لیکن جو غنڈہ ٹیکس ہیں 1500 روپے جو دونوں بنتے ہیں، 3000 صرف ایک مقام پر پشاور کے حدود کراس کرتے ہی ضلع خیبر میں داخل ہونے سے پہلے یہ ٹیکس انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے، نہیں تو یہ نہیں جا سکتے ہیں آگے. حالانکہ ان کی نہ تو سرکاری کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی محصول ہے، نہ کوئی چیک پوسٹ ہے، ایسے ہی لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اس سے پیسے لیتے ہیں. لیکن یہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہاں جو لوکل انتظامیہ ہے ان کو بھی پتہ ہے، جو NLC کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یا ٹرانزٹ روٹ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. اور ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بھی ان سے بھی اگر انہیں نجات مل جائے تو یہ اچھی بات ہوگی. جتنے بھی عمران خان کے ٹینک ٹیم ہیں تو میرے خیال میں اگر وہ پاک افغان ترخم گیٹ کھول سکتا ہے 24 گھنٹے کے لیے تو ان غنڈوں سے یا ان لٹیروں سے ان لوگوں کی جان بھی چھوٹ سکتی ہے. لیکن اگر اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کیا جائے تو ایک اور